السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی صحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں بر صغیر میں، تو ان کی یاد میں یہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے۔ تو موجودہ جو سجادہ نشین ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس پر کچھ بات کر دوں۔ میں اس کے ساتھ ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ 1960 میں جب میری عمر 7 سال تھی کہ 8 سال، یہاں کھگا قوم ہے، کھگا، وہ حضرت جعفر کی اولاد ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب، یہ ان کی اولاد ہے۔ تو میری خالہ کی شادی ان میں ہوئی تھی، اور میں اپنی خالہ کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، ماں سے زیادہ ان کے ساتھ۔ ان کا قافلہ جا رہا تھا کھگا قریشیوں کا گولڑا شریف عرس پر، تو میں بھی ساتھ گیا۔ تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میاں چنو سے ہم ایک ٹرین پہ سوار ہوئے، اور جو پیسنجر تھی میرے خیال میں، سیدھی اس نے ہمیں گولڑا کے اسٹیشن پر اتارا، اور ہماری رات گاڑی میں ہی آئی۔ اگلے دن ہم گولڑا شریف پہنچ، تو اس وفد کا بڑا اکرام کیا گیا، مستورات بھی تھی، مرد بھی تھی، تو انہیں وہاں ایک اچھی جگہ ٹھہرایا گیا۔ ویسے تو زائرین بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک اچھی جگہ ٹھہرایا گیا۔ وہ کمرے میری یادداشت میں ہیں، اور ایک نالا بہتا تھا، اور وہ تقریباً بہت لیکن وہ بہت کم ہو گیا ہے، اس میں اچھا پانی ہوتا تھا، تو میں روزانہ اس میں جا کے نہاتا تھا، ایک مجھے یہ یاد ہے۔ اور میرے خالو وہ اس میں اترنے لگے تو وہ گر گئے، یہ منظر بھی مجھے یاد ہے۔ اور پھر وہ سارے خاندان نے بیعت کی۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، جن کو بابو جی کہتے تھے، غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ان سے سارے بیعت ہوئے۔ میں اپنے خالو کے ساتھ تھا۔ جب وہ بیعت ہوئے تو میں نے بھی ایسے ہاتھ بڑھا دیے، تو انہوں نے مجھے بھی بیعت کیا۔ نہ مجھے اس وقت پتہ تھا بزرگ کون ہوتے ہیں، بیعت کیا ہوتی ہے، پیری فقیری کیا ہے۔ معصوم سی عمر اور سفر ساتھ تھا، تو وہاں یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دی، انہوں نے لے لیے، حالانکہ چھوٹے بچوں کو تو بیعت نہیں کرتے۔ اور پھر وہاں قوالی تھی، وہ یاد ہے۔ تو یہ گولڑا شریف سے میرا ایک تعلق ہے، کوئی 55 سال پرانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلایا، اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی احادیث مبارک بھی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں۔ تو اس پر دلائل دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی بن کر آئے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں نے کوئی 35 سال پہلے پڑھی تھی، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک دیہاتی گزرا اونٹ پر، اور اس نے ایک گوہ جانتے ہیں، وہ چھپکلی سے 10 گنا بڑی ہوتی ہے، یہاں سڑک پہ چلتے چلتے نظر بھی آ جاتی ہے، اس کا پنجہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ عرب گوہ کھاتے تھے، اس کا شکار کرتے تھے، تو اس نے گوہ کو شکار کیا ہوا تھا اور مار کے رسی سے اس کی دم باندھ کر اونٹ کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا۔ تو وہ ایک آدمی سے پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا، نیچے اترا، کہنے لگا انت الذی تقول انا رسول اللہ، تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہنے لگا اگر میری آپ کی قوم کا آپس میں معاہدہ نہ ہوتا لضربت عنقک، میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ فرقت بین الاحبہ، آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، مسلمان الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ اذن لی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں ایدہ کام تا میں کراں، انہوں تو مقامہ۔ سبحان اللہ، ہے قربان جاؤں رسالت کے سبق اور درس پر۔ آپ نے کہا عمر قاد الحلیم ان یکون نبیا، تجھے پتہ ہے کہ حلیم یعنی اچھے اخلاق والا، صبر والا، درگزر والا جو انسان ہے وہ نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ نبی تو اب کوئی نہیں بن سکتا، تو اب تعبیر کیسی تھی کہ قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بھائی آپ کو کیا شکایت ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گوہ کو اونٹ سے کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا۔ کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، میں اس وقت ایمان لاؤں گا جداں اے گو بھی آکھے تو نبی ہیں۔ انہوں نے پتہ ہے جانور دی زبان کوئی نہیں ہوندی، تے مرا تو بندہ نہیں بولیندا تے گو کی بولنا تائیں کرتے کھلو گے، کہنو آکھنا تو نبی ہیں تو میں مان جاسا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے گوہ پہ ایک نظر ڈالی، گوہ کی گردن نہیں ہوتی، بڑی چھوٹی، آپ نے ایسے اس کو دیکھ کر کہا یا رب، آواز دی گو، اے گو۔ اس نے اپنے اگلے بازو کھڑے کیے اور سر اٹھایا، آنکھیں کھولیں
اور کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، سعدیک میری خوش بختی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ وہ بدو دے تو ہوش اڑ گئے، اسے کہ اے کی بنی، یہ تو مویا تو بندہ نہیں بولیندا تے یہ بولی جاندی انہوں ہی ویکھی جاوے۔ تو آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا معبود، کس کی عبادت کرتی ہوں؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ، اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، وفی الارض سلطانہ، اور زمین پر جس کی شہنشاہی ہے، وفی البحر سبیلہ، اور سمندر میں جس نے راستے بنا دیے گزرنے کے، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں ہے، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ترجمہ میں نے کر دیا نا، تم بچے سنو، میں صرف عربی پڑھتا ہوں۔ من فی السماء عرشہ، فی الارض سلطانہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عقابہ۔ اس کی فصاحت دیکھو، کیا خوبصورت قافیہ ردیف ملا کے اس نے بات کی۔ تو آپ نے فرمایا من انا، یہ اس واقعے کی مت ہے، جان ہے۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو گوہ بولی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اتنی گل اس نے مکائی، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کامیاب ہو گئے جنہوں نے آپ کو نبی مانا، اور برباد ہو گئے جنہوں نے آپ کا انکار کیا۔ تو چھکے چھوٹ گئے، اسے کہ اے کی بنی؟ اب نے ہاں بھائی ہن کی صلاح ہے کہ ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ جانوروں سے گواہی دلائی۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے جو ہماری مستند کتاب ہے۔ تو یہ واقعہ میرے ذہن سے ایسے چمٹ گیا کہ آج میں آپ کو 35 سال کے بعد پڑھا ہوا سنا رہا ہوں۔ تو ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو جانوروں کو بھی پتہ ہے، جو آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر جتنی مخلوق ہے سب پہ یہ عیاں ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عرشوں پہ نہیں بلایا، آپ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا۔ کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا۔ اور کسی نبی کو جنت نہیں دکھائی، آپ کو جنت دکھائی، جہنم دکھائی، آخرت کے سارے نظام دکھائے، صرف ایک رات میں یہ سارا کچھ ہو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ختم نبوت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آدمی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اس بات کا اقرار کرے کہ لا نبی بعدہ، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں نے قرآن سے، حدیث سے آپ کو چند چیزیں پیش کیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور استقامت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔